نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں اپنے خوبصورت پروگرام حیا علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف، اور کیا خوبصورت اعلان ہوتا ہے جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور واضح کر دیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح یعنی کامیابی کی طرف۔ جب ہم لفظ کہتے ہیں نا فلاح، کبھی لغت میں اس پر غور کیجئے گا۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو۔ نماز سراسر کامیابی ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنے بندوں کو نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو گویا نماز کو ذکر بھی کہا گیا، جیسا کہ قرآن پاک کا بھی ایک نام الذکر ہے، اسی طرح سے نماز کو بھی ذکر قرار دیا گیا۔ اور اگر ہم غور کریں تو پورا نظام کائنات، ہر چیز کائنات کی، چاہے وہ جن و انس ہیں، چاہے ملائکہ کرام ہیں، چاہے شجر ہیں، حجر ہیں، آسمان کے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بہتے ہوئے چشمے ہیں، رواں پانی کی موجیں ہیں، ہر چیز اپنے خالق، اپنے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ حقیقت ہم پر آشکار کر دی گئی، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ صرف تم نہیں ہو جو اللہ کی یاد کرتے ہو، بلکہ ہر مخلوق، اللہ کی ہر تخلیق جو بے جان سمجھی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی تسبیح کو سن نہیں سکتے، یعنی درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور سمندر کی جو موجیں ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پرندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حشرات اور جانور بھی اپنے رب کی ثنا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ لکھا جاتا ہے روایات میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے اور وحی سنانے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا، جب پہلی وحی وادی طویٰ میں ان کے پاس بھیجی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور فرعون کو حق کی دعوت دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور اپنا کچھ زاد راہ بھی ساتھ لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ سوال بھی کیے۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، جو اصل مقصد میں یہاں پر بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی کہ وہ فرعون جو سب سے بدترین دشمن بن چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور وہ جو اپنے آپ کو رب العالی کہا کرتا تھا، اس کے سامنے حق کا پیغام سنانا، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ کسی چیز کی فکر نہ کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ زاد راہ کی بھی فکر نہ کیجئے، کیونکہ رزق کا وعدہ بھی اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس لمحے روایات میں واقعہ لکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت، اپنا اختیار اور اپنی رحمت بتانے کے لیے اور ان کی دلجوئی فرمانے کے لیے حکم دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جس کو ہم عصا کہتے ہیں، عصائے موسیٰ، فرمایا اس کو پتھر پر ماریے۔ انہوں نے پتھر پر جب اس لاٹھی کو مارا تو اس پتھر میں ایک کیڑا تھا۔ کیڑا
کچھ کھا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سننے کی قوت عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کر کے سنا کہ وہ کیڑا جو پتھر میں رزق کھا رہا تھا وہاں پر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اور یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر جس نے اپنی اس مخلوق یعنی ننھے کیڑے کو پتھر میں بھی رزق پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ذکر کی مثال جو میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ایک پرندہ کئی بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جانور اللہ کا شکر کرتے ہیں، شجر حجر پہاڑ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا ذکر بھی قبول ہو جائے۔ اس رب کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان ہے کہ اس نے اپنے ذکر کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ وہ ہم پر کرم فرما سکے۔ ہر عبادت کا مرکز، تمام فرائض کا مرکز اگر کوئی ہے، یعنی یوں کہوں کہ اس کی روح ہے، تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، ان فیکٹ سب کی روح ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں صاحب مال بنایا، اور ہم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے بخش دے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم حج بھی اللہ کی یاد کے لیے کرتے ہیں۔ انفیکٹ ساری کی ساری عبادتیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، امر بالمعروف کرنا، کسی کو گناہ سے روکنا، ہر عمل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی لمحے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں نماز جیسی خوبصورت عبادت عطا فرما دی، اور ہمیں بیان فرما دیا کہ تم اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ دیکھیے، ہم عام طور پر عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مالی عبادت ہے اور یہ بدنی یا جسمانی عبادت ہے۔ مثلا نماز میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعضاء سے عبادت پیش کرتا ہے، کچھ مخصوص ارکان ادا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے مال خرچ کرنا ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص طریقہ ہے، آپ نے بس پیسہ خرچ کرنا ہے، جو آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے راہ خدا میں دے دیں گے۔ نماز میں جو خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی زکوٰۃ تو وہی ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے، لیکن نماز جیسا وصف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت مومنوں کو عطا کر دی ہے، غریب سے غریب شخص بھی اس سے محروم نہیں کیا گیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ذکر کس طرح کرتے ہیں اللہ کا؟ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں 3 سٹیجز آ جاتی ہیں۔ ذکر کی جامع شکل ہے نماز، اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سب سے پہلے ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہمارا ذہن اپنے رب، اپنے خالق، اپنے معبود حقیقی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب ہم اذان سنتے ہیں جو کہ نماز کا اعلان ہے تو اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تیاری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اب کانسیپٹ ہمارا، یعنی ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا نظریہ اللہ کی یاد میں لگ گیا، ذکر میں لگ گیا۔ پھر شرائط صلاۃ پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، پریکٹیکلی
نماز کی تیاری کرتے ہیں، جب ذکر کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں یوں کہوں گی کہ جب ہمارا رب ہمیں اپنے حضور پیش ہونے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، جب ہم پر اپنا کرم فرما دیتا ہے کہ ہمیں اپنی حضوری عطا فرما دے، تو تب ہمارا ایک ایک عضو اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ زبان بھی اللہ کی یاد کر رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے عاجزی سے کھڑے ہیں، اور پھر ہم رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہماری ہے، تو گویا ہمارے اعضاء بھی ذکر میں لگ گئے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہمارا ذہن یعنی کہ دل یا نظریہ یا کانسیپٹ، ایک ہمارے اعضاء، اور زبان سے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہماری اللہ کی یاد میں لگ گئیں، ذہن، زبان اور اعضاء۔ مکمل طور پر ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے یہ اظہار کرتے ہیں، یا ہم اس کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں، ہماری روح میں کسی اور کو ہم نے نہیں بسایا سوائے اللہ کے۔ اگر ہمارے ذہن پر کوئی حکومت کرتا ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی بستا ہے، تو وہ ہمارا معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ یہ میسج ہم اپنے دماغ کو بھی دے رہے ہیں، اپنے اعضاء کو بھی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہاتھ جو اللہ کی یاد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور جب ہاتھ ہم باندھ لیتے ہیں کہ ہم اے اللہ آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ یاد دہانی کراتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اے اللہ آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یوزلی جو عاجز نہیں ہوتا اس میں تناؤ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ تو یہ ٹوٹلی ہم اپنے اعضاء سے سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی بندگی کی پریکٹیکل شکل ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارا دل بھی آپ کا پابند و غلام، ہمارے اعضاء بھی آپ کے حکم کے پابند اور غلام۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد؟ یہ 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض کی گئی، بہت ہوتے ہیں دن میں 5 وقت کسی بات کو یاد کرانے کے لیے۔ کوئی 5 ٹائم ریمائنڈرز لگاتا ہے کیا؟ اگر آپ کو کوئی بات یاد رکھنی ہے، آپ کا کوئی ٹاسک ہے، تو آپ کیا 5 دفعہ ریمائنڈر سیٹ کرتے ہیں ایک دن میں؟ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں نا؟ یاد رہتی ہے بات، یہ کام کرنا ہے، آج یہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے اس پوائنٹ پر ڈسکشن کرنی ہے، کوئی میٹنگ ہے، میٹنگ کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں، ایک دفعہ ریمائنڈر لگا لیتے ہیں، کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 دفعہ یاد دہانی کروائی ہمیں 24 گھنٹوں میں کہ آنکھ کھلے تو اللہ کو یاد کرو۔ دن میں جب عروج پر ہوتا ہے، پیک پر ہوتا ہے انسان کی مصروفیت کا ٹائم، اللہ کو یاد کرو۔ سورج ڈھلنے پر اللہ کو یاد کرو، سورج غروب ہو جانے پر اللہ کو یاد کرو، اور جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ تو اللہ کی یاد کر کے سو۔ یعنی بار بار تجدید عہد کروایا جا رہا ہے ہم سے۔ کہتے ہیں نا کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں ہم 5 ٹائمز، اقرار کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ کے سامنے جھکتے ہیں، اور اپنی عاجزی کا انتہائی اظہار ہم کرتے ہیں اس پیشانی کو سجدے میں زمین پر رکھ کر۔ انسان کے پورے جسم میں جو سب سے معزز حصہ ہے وہ اس کی پیشانی یا سر ہے۔
ہم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں. ہم محاورہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، مگر وہ سر جو کسی کے آگے نہیں جھکتا صرف ایک بارگاہ میں جھکتا ہے، دن میں 5 بار کئی مرتبہ جھکتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. اللہ نے ذکر کی جو توفیق ہمیں عطا فرمائی، اپنی یاد کی جو توفیق عطا فرمائی، کہ اب ہم زبان سے، اعضاء سے یہ اقرار کر چکے، یہ اظہار کر چکے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ہمارے لیے اہم نہیں ہے، غیر ہمارے دل میں نہیں بستا. تبھی تو فرمایا نماز آپ کے دل سے شرک کی نجاست کو دور کر دیتی ہے. نماز نہیں پڑھتے تو شرک ہے. کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کس کی عبادت میں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کس زوم میں نماز نہیں پڑھ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نجات کا ذریعہ ہی اس نماز کو بنا دیا ہے. تو جب انسان 5 وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو دراصل یہ یاد اس کے 24 آورز کو احاطہ کر لیتی ہے. روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر دن زندگی کا سٹیپ بائی سٹیپ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی یاد ہمیں گناہ سے بچائے گی. اللہ کی یاد ہمیں کسی غیر کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی تذلیل سہنے سے بچائے گی. اللہ کی یاد ہمارے دکھوں کو دور کرنے کا سبب بنے گی. اللہ کی یاد ہمارے دکھوں میں ہمیں صبر کرنے کی قوت عطا فرمائے گی. کیا خوب کہا شاعر نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ اپنے آگے جھکائے رکھے اور ہمارے سجدوں کو قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.